الصلاۃ والسلام علی نبی کریم۔ حاضرین، میرے مہربان، صحت کے حساب سے میں اس قابل نہ تھا کہ آ جاتا، لیکن میری قوم مقدم ہے۔ ایک بہت ہی سیریس سرجری ہوئی میری، کئی دن تک ہاسپٹل میں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی میں زیر علاج ہوں۔ میری سانس آتی ہے، آپ معاف کریں۔ مولانا حالی کا ایک شعر، اے خاصہ خاصہ میں حسن وقت دعا ہے، امت کا تیری آنکھیں جب وقت پڑا۔ لوگ یہ قوم پہ ایسا وقت کبھی نہیں آیا، اس بات کو سمجھو، کبھی نہیں آیا، اور وقت کا تقاضا ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، تم حالات کی سنگینیت کو سمجھو۔ حالات بہت ہی سنگین ہے، کوئی دن نہیں جاتا جو ہمارے خلاف زہر اگلا نہیں جاتا۔ آپ غور سے دیکھو، ہندوستان کا مسلمان بہت حد تک متحد ہو گیا ہے۔ میں روز جہاں جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں کے گراؤنڈ حالات معلوم کرتا ہوں، اور اب تک جو حالات بنے ہیں انتہائی ہمت افزا، اور یہ صرف اللہ کر سکتا تھا۔ ابھی میری یہ دعا ہے اللہ سے کہ اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہے، لیکن شرط یہ ہے میرے دوست کہ تم متحد ہو جاؤ، ان مسجدوں کی خاطر جہاں نماز ہوتی ہے متحد ہو، ان مسجدوں کی خاطر ان کو باقی رکھنے کی خاطر متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ان مدرسوں کی خاطر جہاں قرآن پڑھائی جاتی ہے ان کے لیے، اس کے لیے تم متحد ہو جاؤ، ان مدرسوں کا بات تھا، تم متحد ہو جاؤ۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ڈر ہے جس بات کا، وہ ہے مسلمانوں کے ووٹ منتشر ہونے کا۔ یہاں پر تلنگانہ کے اندر ایک جماعت کھڑی ہے PRS، جس کے خلاف میں نے مہم چلائی، صحیح چلایا غلط چلایا یہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ میری یہی بات تھی کہ جو جماعت اور جس کے ذمہ دار مسلمانوں کا قتل کیا عالم ہے ان کو ووٹ مت دو۔ کیا یہ غلط تھی بات؟ میری گفتگو یہی تھی کہ 40 ہمارے مدرسے کالجز بند کیے گئے، اس جماعت کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا جو مسلمانوں کے کالجز کو بند کر دے گی۔ کسی بھی قوم کی نسل کشی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے۔ کیا یہ غلط تھا؟ کئی مساجد کو شہید کیا گیا اور زمین کو پلاٹنگ کر کے بھیج دی گئی۔ کیا ان لوگوں سے تعاون بحیثیت ایک مسلمان سوچو یہ ہو سکتا ہے؟ سوچو آپ۔ میں نے آواز اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہ ہمارے علماء دین کیوں خاموش ہے، مسجد کا امام کیوں خاموش ہے، کس بات کا انتظار ہے
किस घड़ी के मुंतजिर हो, सोचो आप लोग सोचो, ये बात सोचो। अभी यूपी में इलेक्शन हुआ, आसाम में इलेक्शन हुआ, कई मसाजिद से ऐलान कर दिया गया कि जुमे की नमाज पहले वोट डालो, अगर वक्त मिलता है आप नमाज पढ़ो, वरना घर में फंसा दो। ये जज्बा था, ये जज्बा था। और हालात इन जज्बात के मुत्तहाजी हैं। अगर कोई उम्रे को जा रहा है, खुदा के लिए मुस्तफी कर दो। अगर घर के अंदर तुम्हारे कोई शादी हो गया है, उस दिन तो मुस्तफी कर दो। अपने आप को सिर्फ वोट डालने की खातिर तैयार रखो। और ये बात याद रहो कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर के एक फर्द जिस पर वोट डालना वाजिब है, उनको सामने लाओ और वोट दिलाओ। मैं जानता हूं, मैं खुद उस कैफियत में हूं कि मैं मजबूर हूं वोट डालने के लिए, जाने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत है। तो ऐसे मेरे भाइयों की, ऐसे मेरे बहनों की मदद करो। वक्त का तकाजा है कि 100% वोटिंग हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह इंडिया ब्लॉक जो खड़ा है बीजेपी के खिलाफ, इस वक्त सारे हिंदुस्तान में सिर्फ दो जमातों के बीच में वोट हो रही है, जंग हो रही है। एक बीजेपी है, दूसरे जो है ना इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, समाजवादी है, कम्युनिस्ट है, तृणमूल है, कई है। उनका साथ दो जो तुम्हारे लिए खड़े हैं। यह वक्त नहीं है यह सोचने का कि बीआरएस का फला कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट की बात नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो उस जमात की बात है जो वह इंडिया ब्लॉक के अंदर जाके खड़े रहेगी, उसके उन एमपीज को वहां पर इजाफा करो। जो तुम्हारा और मेरा फरीजा है, तुम्हारी और मेरी बखा की खातिर, इन मस्जिदों में अज़ान को बाकी रखने की खातिर, इन मदरसों में कुरान खानी को जारी रखने की खातिर मुत्तहिद हो जाओ। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। समझो हाल और हकीकत को, समझो, वरना वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। तुम मुत्तहिद हो जाओ। मुंतशिर करने के कई हरबे इस्तेमाल किए जाते। एक बात और जो मेरे सामने आई है, मैं सारे मसाजिद के इमाम से दरखास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि 5 वक्त नमाज में इन हालात के ऊपर पूरी तरह से तबसरा करो। जुमे के खुतबों के अंदर हालात बताओ, उनकी संगीनियत बताओ, और ये भी बताओ कि ये इलेक्शन हमेशा की तरह इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन, ये आपकी और मेरी बहा की जंग है। ये हमारे आने वाली नस्लों की खातिर खड़े रहना। इससे ज्यादा क्या कहूं मेरे दोस्तों। मैं मजबूर हूं सेहत से, दुआ कीजिए, आपसे गुजारिश है मेरी सेहत की। एक चीज जो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि कई जगह गया दरखास्त करने के लिए कि भाई कांग्रेस वोट डाल, इंडिया ब्लॉक वोट डाल, तो कई गैर जिम्मेदार हमको क्या पैसे मिले यार। कौम की बेकसी का सौदा, कौम की मजबूरी का सौदा, कौम की मुफलिसी का सौदा। सोचो, ये बात सोचो। क्या ये वक्त है, क्या ये वक्त है तो मुसलमानों की बेकसी और मजबूरी एक तरफ है, वो सारे मंसूबे जो तुम्हारे को मुझको खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं एक तरफ है, शरीयत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलता है मैं 600 मदारिस बंद कर चुका हूं।
ان حالات میں اگر ہم یہ بات کہیں ان کے خلاف ووٹ دو اور ان جماعتوں کے لیے اس جماعت کو ووٹ ڈالو جو یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے خلاف ہے، تو وہاں پر یہ بات کہاں تک درست ہے میرے دوست کہ بھائی ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں اس کا یہ پیکج ہوگا؟ سوچو یار، اس سے بڑھ کے غریبی کیا بات ہے؟ اس سے زیادہ غریبی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جہاں تک ہو سکے میری یہ بات پہنچے، جہاں تک ہو سکے یہ بات پہنچے میرے دوستوں، یہ بات یاد رہے، قوم کا سودا نہیں ہو سکتا، قوم کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور جو لوگ دانستہ ووٹ نہیں ڈالیں گے وہ بھی اللہ سے ڈرو۔ اگر ہماری مسلمانوں کے اس وقت اگر تم متحد نہیں ہوتے ہو، تم گھروں کے باہر نہیں آتے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، یہ میرا ایمان ہے۔ جنگ جب تبھی جیتی جائے گی جب اس امت کا ایک ایک شخص باہر آ جائے گا اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے، ووٹ ڈالنے کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے، اپنے عورتوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مجبوروں کو، اپنے بے کسوں کو، اپنے بیماروں کو ساتھ لائے گا، ان کی مدد کرو گے اور لے کے جاؤ گے، ووٹ دلاؤ گے۔ یہ وقت ہے 70%، 80%، 50%، یہ ناکافی ہے۔ ضرورت وقت کا تقاضا 100% کا ہے۔ میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے مجھے آگے آپ سے گفتگو۔ اس سے بہتر کیا بات ہے کہ آپ ہو اور میں ہو اور یہ گفتگو رہے کہ ہم ہماری خواب کو کس طرح سے اوپر لائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ لیکن میری صحت سے میں مجبور ہوں میرے دوستوں، مجھے معاف کر دینا اگر میں میری گفتگو کے اندر کچھ حدود کو میں نے تجاوز کیا ہے تو ساروں سے میں معافی چاہتا ہوں۔ میری پھر یہی گزارش ہے کہ خدا را متحد ہو جاؤ۔ بی آر ایس کا ایک ایک ووٹ جو بی آر ایس کو جائے گا وہ بی جے پی کے حق میں جائے گا۔ ہر وہ ووٹ جو دانستان گھر میں سے باہر نہیں نکلے گا وہ بی جے پی کے حق میں جائے گا۔ یہ سوچ لو۔ آپ کی اور میری حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اتحاد۔ آپ کی اور میری حفاظت کا، آنے والی نسلوں کے حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے سامنے آ جاؤ۔ یہ انتہائی سنگین ہے حالات، یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ اس کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے اور وہ غیر معمولی اقدام کا نام اتحاد ہے۔ میرے دوستوں، آپ کو واسطہ ہے ساری امت کا کہ تم متحد ہو جاؤ اور الیکشن کے دن باہر آؤ۔ بہت بہت شکریہ۔